مشتاق احمد یوسفی کی سوانح عمری زرگزشت، قسط نمبر 13، چیپٹر کا نام فینی ڈارلنگ۔ سارے بینک میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ ہم نے احمد نواز چیمہ سے پوچھا یہ کیا شور شرابہ ہے؟ بولے یہاں تو روز ایک نیا سیاپا ہوتا رہتا ہے۔ قبر کھودنے والا ہر میت پہ آنسو بہانے بیٹھ جائے تو روتے روتے اندھا ہو جائے۔ مٹی پاؤ بادشاہو۔ کینٹین والے سے پوچھا صاحب یہ کیا ہلہ گلہ ہے؟ کہنے لگا ادھر تو 24 کلاک ہاہاکار مچیلا ہے، اجن جونا ٹنٹا ختم نہیں ہوا کہ نواں پھڈا ہو گیا۔ جب تلک سالہ لوگ ہمارا پگار نہیں بڑھائیں گا، اکھا دن اسی موافق لفڑا رہیں گا۔ ابھی تو تم سالہ انسپیکٹر آف برانچز ہوا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوئیں گا کیا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک برانچ مینیجر نے زنجبار الیکٹرک کمپنی کو ایک ریڈیو گرام اور استری کے نذرانے کے عوض 4.5 لاکھ روپے ہیڈ آفس کی اجازت اور منظوری کے بغیر چپ چاپ قرض دے دیے اور اسے ماہانہ گوشواروں میں بھی ظاہر نہیں کیا۔ 8-9 مہینے بعد جب یہ لاش بدبو دینے لگی اور تفتیش کی گئی تو انکشاف ہوا کہ زنجبار الیکٹرک کمپنی نے جعلی انوائس اور شپنگ کمپنی کے بل آف لیڈنگ سے، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے 4.5 لاکھ روپے کی مالیت کا سامان اپنے ڈھاکہ آفس کو بھیجا ہے، جل دے کر کمپنی سے 4.5 لاکھ روپے ہتھیا لیے ہیں۔ ڈھاکہ میں جب 9 مہینے تک ہنڈی نہیں سکاری گئی تو مال کی ڈھونڈیاں پڑی۔ بینک کی چاٹ گام برانچ نے اطلاع دی کہ جو کریٹ، بوریاں اور پیٹیاں بندرگاہوں پر پڑی ہیں انہیں سرویئر نے کھولا تو اندر سے پتھر، کوئلے، لوہے کے ٹکڑے اور ڈان اخبار کی ردی نکلی۔ چند لاشیں بھی نکلیں۔ یہ ان چوہوں کی تھیں جو اخبار مذکورہ کا ایڈیٹوریل کھاتے ہی ڈھیر ہو گئے۔ مزید تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس کمپنی نے اسی طرح 3 اور بینکوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے اور اب اس کا مالک نور الحسن شیخ نقل مکانی کر کے ڈھاکہ چلا گیا ہے۔ وہاں اس نے ایک بنگالی لیڈر کو اپنا سلیپنگ پارٹنر بنا کر حکومت مشرقی پاکستان سے بجلی کی مصنوعات کی فیکٹری لگانے کے لیے 50 لاکھ روپے کے درآمدی لائسنس حاصل کیے ہیں اور انہیں دھڑا دھڑ بلیک میں بیچ کر راتوں رات کروڑپتی بن گیا ہے۔ حال ہی میں ایک اور بنگالی سلیپنگ پارٹنر مسز دیش کو 5 لاکھ روپے اور نذرانہ خوشخوابی دے کر جھوٹ مل کر لائسنس حاصل کیا ہے، جسے 15 لاکھ میں فروخت کر کے پاکستان سے جانے والے بڑے افسروں کے لیے روم میں ایک کیٹلک کار، شاندار فلیٹ اور مسافر کو ہوم سک ہونے سے بچانے کے لیے ایک خوبصورت سیکرٹری کا بندوبست کیا ہے۔ یہ سب باتیں سامنے کی صحیح، مگر نور الحسن شیخ بینکوں کی رقمیں واپس نہیں کرتا تھا۔ کہتا تھا اطاؤلہ سو باؤلہ، رقمیں محفوظ ہیں۔ اور یہ کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ رقمیں واقعی سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں اس کے بے نمبری اکاؤنٹس میں محفوظ تھیں۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میرے بنائے ہوئے ریڈیو، پنکھے، ریفریجریٹر اور ایئر کنڈیشنر بازار میں گرم پکوڑوں کی طرح بکنے لگیں گے تو ان سود خوروں کی پائی پائی چکا دوں گا۔ اس نے بینکوں کی آنکھوں میں دھول ہی نہیں جھونکی، بڑی صفائی سے سرما لگایا تھا۔ لیکن ایسی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں۔ بینک کے بڑے افسروں کے چہروں پر فکر و پریشانی کے کوئی آثار نہ تھے۔ یوں بھی بینک میں ملازم ہونے کے بعد کروڑ پتیوں کی دولت کا حساب رکھتے رکھتے 8 ہندسوں سے کم کی رقم آنکھوں میں جچتی ہی نہیں اور اپنی تنخواہ تو بالکل ریزگاری معلوم ہوتی ہے۔ تاہم ہماری کھال ابھی حسب ضرورت موٹی نہیں ہوئی تھی۔ ہم ہمہ وقت سیمسوگراف کی سوئی کی طرح لرزتے رہتے تھے جس کا کام زلزلے کے جھٹکوں کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے۔ 23 سال اس پیشے سے متعلق رہنے کے بعد اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو کروڑ پتی بنتا دیکھ لے تو انسانیت اور اعلیٰ اقدار پر سے اس کا ایمان اگر یکسر اٹھ نہیں جاتا تو متزلزل ضرور ہو جاتا ہے۔ بینکر کی پتھرائی ہوئی آنکھیں ہر روز یہی منظر دیکھتی ہیں اور بقول مرزا عبد الودود بیگ اس بیچارے کو روز اپنے ایمان کو حقے کی طرح تازہ کرنا پڑتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی حاجت بھی نہیں رہتی کہ اقتدار اور دولت کے حصول کا ہمیشہ یہی انداز رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھی گیلانی صاحب مدراس میں چھپی ہوئی کتاب بینک فراڈ اینڈ فروجریز کھولے بیٹھے تھے۔ کتاب کیا تھی؟ فریب دہی اور جال سازی کی مکمل گائیڈ تھی۔ اس میں بینک سے متعلق ہر نوع کے فراڈ اور دھوکہ دہی کی واردات اتنی تفصیل اور دل آویز طریقے سے بیان کی گئی تھی کہ جو بیچارے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ غبن کیا ہوتا ہے وہ بھی 10-15 منٹ میں اس فن کی نزاکتوں سے کام چلاؤ واقفیت پیدا کر کے خود کو اقدام غبن میں گرفتار کروا سکتے تھے۔ 5-6 منٹ ورک گردانی کے بعد گیلانی صاحب نے اعلان کیا کہ اگر بینک کے ہر افسر کو اس کا صفحہ 43 پڑھوا دیا گیا ہوتا تو آج بینک کی تجوری میں 4.5 لاکھ روپے زائد پڑے ہوتے۔ صفحہ 43 پر لکھا تھا کہ پنجاب بینک لمیٹڈ امرتسر کے کیشیئر نے اسی طرح 25,000 روپے کا غبن کیا تھا۔ سب انسپکٹر سردار موہن سنگھ نے اس صحیفہ جال سازی کی مدد سے اس کے گھر سے 35,000 روپے برآمد کر لیے۔ اس کے بعد امرتسر میں کبھی کوئی فراڈ نہیں ہوا۔
شام کو حکم صادر ہوا کہ اس کیس کی تحقیقات اور رقم کی وصولیابی کے لیے ہمیں پہلی فلائٹ سے ڈھاکہ جانا ہوگا۔ چنانچہ ہم دوسرے دن ڈھاکہ پہنچ گئے۔ تاریخ تو ذہن سے محو ہو گئی، بس اتنا یاد ہے کہ پہلی بار ہوٹل شاہ باغ کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کرشنا چورا کے درختوں میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ ہر پتی پھول اور پھول انگارہ بن گیا تھا۔ نیچے ہر طرف سبزہ تھا یا کائی کی مخمل جیسی چادر تانے ٹھہرا ہوا پانی۔ زمین تو کہیں نظر ہی نہ آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کسی پتی یا پتے کو چھو بھی لیا تو پانی ٹپک پڑے گا۔ ہریالی کے اتنے مختلف شیڈز ہم نے زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ اس شاداب منظر کے جن حصوں میں جان پڑ گئی تھی وہ چڑیوں کی شکل میں چہچہا رہے تھے، جو بارش تھمنے کے بعد بجلی کی تاروں پر تلے اوپر بیٹھی تھیں۔ شام کو نواب گنج کی سیر کو جانے لگے تو ایک دوست نے مشورہ دیا کہ راستہ بھول جاؤ تو کسی سے اردو میں نہ پوچھنا، سمجھتے سب ہیں، جواب کوئی نہیں دے گا، انگریزی میں پوچھنا۔ اس شہر میں گائے کو بکری کے برابر اور بکری کو بلی کے برابر دیکھ کر بڑا پیار آیا۔ بلیاں نظر نہیں آئیں، البتہ مچھر بہت تندرست و توانا نکلے، تتیے کے برابر۔ ذرا غور کیا تو ہر شور مچانے والی چیز، مینڈک، مینا، ندی، کوے، بادل اور لیڈر اپنے سائز سے بڑی دکھائی دی۔ نور الحسن شیخ، جنہیں ڈھاکہ میں سب نورل کہتے تھے، ان کا اطمینان اور بشاشت دیکھ کر خیال گزرا کہ شاید ہم ہی اعصابی کمزوری کا شکار ہیں کہ خواہ گھبرائے گھبرائے پھر رہے ہیں۔ ممتاز ماہر اقتصادیات لارڈ ڈکنس نے بڑے پتے کی بات کہی تھی کہ اگر آپ بینک سے 1000 پاؤنڈ قرض لیں تو آپ بینک کے رحم و کرم پر ہوں گے، لیکن اگر آپ 10 لاکھ پاؤنڈ قرض لیں تو بینک آپ کے رحم و کرم پر ہوگا۔ یہ بھی کچھ اسی قسم کا کیس تھا۔ نور الحسن شیخ کا دفتر اور شو روم نہایت شاندار تھا، بینک کے ہیڈ آفس سے بدرجہ بہتر۔ انہوں نے اپنے گودام کا معائنہ کرانے سے صاف انکار کر دیا، البتہ فیکٹری کا معائنہ کروا دیا جسے وہ اپنی تجربہ گاہ کہتے تھے، لیکن جو فی الحقیقت بینک کے روپے کی آخری آرام گاہ تھی۔ یہاں ریفریجریٹروں کے 20-25 خول پڑے تھے جنہیں وہ ایجاد بندہ بتاتے تھے، ان کی صرف اندرونی مشین ایجاد کرنا باقی رہ گئی تھی۔ اسی طرح ایئر کنڈیشنر کے سوئچ ایجاد کر لیے تھے، بقول ان کے سوئچ میں ہی ساری مشین کی جان ہوتی ہے۔ بولے آپ نے سوائے کارخانہ قدرت کے کوئی اور کارخانہ بغیر سوئچ کے چلتے دیکھا ہے؟ بس 10 لاکھ مزید قرضے کی کسر اور ہے۔ قرضہ جات کو پرزہ جات میں ڈھالنا اس صاحب ایجاد کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن قرض بلا سود ہو، یہ نہیں کہ رقم بڑھتی گئی جوں جوں ادا کی میں نے۔ میں اس وقت ایشیا کا مقروض ترین آدمی ہوں، لہٰذا رہن مال اور ضمانت کی قید بھی نہ ہو۔ ارے صاحب، امریکہ میں تو بینک مسکراہٹ پر بھی قرض دے دیتے ہیں۔ وہ ایک الیکٹرک شیور مکمل ایجاد کر چکے تھے جس کی لمبائی کوئی 6 فٹ ہوگی۔ ہمارے خیال میں اس سے کھڑے ہوئے اونٹ کی حجامت بآسانی بنائی جا سکتی تھی۔ کچھ اور روپیہ ہوتا تو وہ اس آلے کو مختصر کر کے انسانی حجامت پر رضامند بھی کر سکتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ چند روز قبل اس کی کارکردگی کے تجرباتی مظاہرے کے دوران ایک بھیڑ جاں بحق ہو گئی تھی۔ اس شیور کے خودکار زنبور، موچنے، رندے اور بسولے دیکھ کر ہم جیسا سائنس سے نابلد انسان بھی قائل ہو گیا کہ یہ آلہ انسان تو انسان، بڑھ کے درخت کو بھی داڑھی مونچھ سمیت جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ اپنی ایجاد کے فوائد ملک میں ہی رکھنا چاہتے تھے، ورنہ امریکہ میں تو یہ آلہ الیکٹرک چیئر کی بجائے بخوبی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ وہ دیر تک قوم کی بد نصیبی پہ افسوس کرتے رہے جو ان کے ذہن سے پورا فائدہ اٹھانے سے گریز کر رہی تھی۔ البتہ صوبائی اداروں نے ان کی بھرپور مالی امداد کی، جس سے ان اداروں کی بربادی میں بھرپور اضافہ ہوا۔ انہوں نے ایک اور قابل ذکر ایجاد دکھائی۔ یہ ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی جو مجموعہ یک خوبی و صد خرابی تھی۔ اس کا مصرف یہ بتایا کہ اگر آپ اسے اپنے ٹیلی فون کے تار سے جوڑ دیں تو جو شخص بھی آپ کو فون کرے گا اس کا فون ڈیڈ ہو جائے گا۔ پوچھا اس سے فائدہ؟ فرمایا سائنس کا کام تو ایجاد کرنا ہے، دنیا فائدے اپنے آپ دریافت کرتی پھرے گی۔ نوبل پرائز کے بانی الفریڈ نوبل نے جب ڈائنامائٹ ایجاد کی تو اس کے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے اس طرح استعمال کیا جائے گا۔ ارے صاحب، ایجاد اور اولاد کے لچھن پہلے سے معلوم ہو جایا کرتے تو دنیا میں نہ کوئی بچہ پیدا ہونے دیتا اور نہ ایجاد۔ ایک ایکس رے اینک کا پلان بھی ذہن میں ہے، شیور ذرا چھوٹا ہو جائے تو اس کی باری آئے۔ ہم نے پوچھا وہ کیا شے ہے؟ فرمایا آپ نے گجراوالا کی ترک افیون گولیوں کا اشتہار تو دیکھا ہوگا، یہ بھی اسی طرز کا اصلاحی آلہ ہے۔ اس اینک کو لگا کر جسے دیکھا جائے اس کا گوشت پوست، خد و خال، رنگ روپ سب غائب ہو جائے گا، صرف جسم کی 206 ہڈیاں نظر آئیں گی۔ پیرس کے نائٹ کلبوں، ساحل سمندر اور رقص گاہوں میں داخل ہونے سے پہلے اگر تماشائیوں کو زبردستی یہ عبرت آموز اینکیں پہنا دی جائیں
تو لوگ عیش و مستی چھوڑ کر محنت کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ یہ سب ادھوری ایجادات ڈرائنگ بورڈ پر تشنہ زر پڑی تھیں۔ عام مصنوعات مثلاً ریفریجریٹر، ریڈیو اور پنکھے وغیرہ کی تفصیل ہم نے اس لیے نہیں دی کہ ان پر تو وہ پہلے ہی قرض لے لے کر ٹھکانے لگا چکے تھے۔ انہوں نے ہماری بات کو پوری توجہ اور حقارت سے سنا اور ہمارے تقاضے کے جواب میں اندیہ ظاہر کیا کہ اگر ہمارا بینک مزید 25 لاکھ روپے قرض دے دے تو وہ دوسرے 4 کمزرف بینکوں کے قرضے بے باک کر دیں، تاکہ انہیں اکٹھے 4 بینکوں سے چومکھی لڑائی لڑنے کی بجائے صرف ایک سے دیوانی فوجداری کرنی پڑے۔ وہ ایک زمانے میں روئی کے سٹے میں بھی بینکوں کی قسمت آزما چکے تھے، صرف اپنا ہی دیوالا نہیں نکالا، 3-4 بڑی مضبوط پارٹیوں کو بھی لے ڈوبے۔ وجہ یہ بتاتے تھے کہ بینک اناپ شناپ قرض دیتے چلے گئے، چنانچہ میں نے پھٹی خریدنے میں عجلت اور بیچنے میں دیر کر دی، یہاں تک کہ جولائی کا مہینہ آن لگا۔ ملتان کی گرمی بنولے کے جگر تک اتر گئی۔ ارے صاحب، گرمی کھائی ہوئی لڑکی اور روئی کا لیوال کون ہوتا ہے؟ انہوں نے اس کے علاوہ سٹے کی دیگر اصناف میں بھی طبع آزمائی کی تھی۔ اس زمانے میں تو اس بات پر بھی شرط بدی جاتی تھی کہ اب جو کار سامنے سے گزرے گی اس کا نمبر جفت ہوگا یا طاق، فلاں عورت امید سے ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ جان پہچان کے حاملہ گھرانے ان کی قیاس آرائی اور قمار بازی کے لیے ناکافی ثابت ہوئے تو ہسپتال کے میٹرنٹی وارڈ میں داخلہ لینے والیوں پہ شرطیں لگائی جانے لگیں۔ اسی وارڈ میں ایک پٹھان گن مین کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی تو ایک سیٹھ کا ایسا دیوالا نکلا کہ زچگی ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کے اپنے بچے روٹی کے محتاج ہو گئے۔ ہم نے ہمت کر کے پوچھا کہ آپ نے کراچی سے جو سوئچ، پلگ، تار، الیکٹرک موٹر اور پمپ مشرقی پاکستان کو ارسال فرمائے تھے وہ کوئلے میں کیوں کر تبدیل ہو گئے؟ بولے یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے، بینک میرے سامنے جواب دہ ہے، میں اپنے سلیپنگ پارٹنر کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہم نے کہا آپ نے اس مال کے بل آف لیڈنگ پر ہماری کراچی برانچ سے 4.5 لاکھ روپے قرض وصول کیے ہیں۔ بولے آپ درست فرماتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ نے ہنڈی نہیں چھڑوائی، مال 9 مہینے چٹا گانگ میں سڑتا رہا۔ آپ ایک بار پھر درست فرماتے ہیں، مال 9 مہینے تک سڑتا رہا اور آپ کا بینک سوتا رہا۔ آپ نے سائنس پڑھی ہے؟ جی نہیں، میں فلسفے کا طالب علم تھا۔ جبھی تو بندہ نواز، اگر آپ اسے 9 مہینے اور پڑا رہنے دیتے تو عجب نہیں کہ کاربن کے عمل سے کوئلے ہیرے بن جاتے۔ لیکن وہ کریٹ اور پیٹیاں آپ نے بند کی تھیں۔ ہاں مگر کھولی کسی اور نے، بینک نے مال بدل دیا ہے، میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، میں لٹ گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں، میں نالش کر رہا ہوں۔ پھر ایک ہی انداز بدل کر 1 فٹ لمبا کیلا ہماری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، لیجئے غصہ تھوکیے، اسے نوش فرمائیے۔ ارے صاحب 3-4 انچ ہی صحیح، منشی گنج کا ہے۔ کیلا چھلتے ہوئے عرض کیا، نالش پر یاد آیا ایک بار ملا نصیر الدین پر ایک ہمسائے نے نالش کی کہ ملا نے مجھ سے ایک نادر اور بیش بہا سراہی آرتن لی، مگر جب لوٹائی تو تڑکی ہوئی تھی۔ ملا نصیر الدین نے جواب دعویٰ میں لکھا کہ اول تو میں نے مدعی سے سراہی لی ہی نہیں، دوم میں نے جس وقت سراہی واپس کی وہ ثابت و سالم تھی، سوم جب میں نے سراہی لی تھی تو پہلے سے ہی تڑکی ہوئی تھی۔ پھڑک گئے، ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہنے لگے، بینک میں بھی بڑا بڑا پڑا ہے، اسی بات پر انناس کی ایک ایک کاش ہو جائے، اور یہ کچے ناریل کی ڈاب لیجئے، مفرہ ہے، کاثر ریا اور مقوی بصر، آنکھ روشن ہو جاتی ہے۔ آپ کو چشمے بنگال دکھائیں، نین رسیلے، بان کٹیلے، اچھا کل صحیح۔ یہاں ہم اپنے بے قصور قارئین کو قرضے کی وصولیابی اور ڈوبی ہوئی رقموں کی بازیابی کی مہم میں خواہ اور بلا تنخواہ شریک کرنا نہیں چاہتے کہ قضیہ اپنی جگہ اور تفنن اپنی جگہ، اول الذکر ہمارا پیشہ ہے اور ثانی الذکر مشن۔ بہرحال ان کے اس طلسماتی کارخانے میں جہاں ہم اپنی آنکھوں سے سونے کو پیتل بنتا دیکھ چکے تھے، ایک ایجاد ایسی نکلی جس کی جدت اور کارآمد ہونے کے ہم قائل ہی نہیں، خریدار بھی ہو گئے۔ یہ ایک پنکھا میز تھی جو اپنے موجد کے 10 سالہ بینک شکن تجربات کا نچوڑ تھی۔ 3 ہندوستانی کوآپریٹو بینک اس کے شوق سے 7 سال سے کلکتہ میں غش کھائے پڑے تھے۔ نورل کا دعویٰ تھا کہ اس میں کہیں کوئی جوڑ کوئی کیل نہیں ہے، براہ راست پگ آئرن سے ڈھالی گئی ہے، تیزاب اور ہماری داستانوں کی دوشیزاؤں کی طرح ہیں، یعنی انسانی ہاتھ نے چھوا تک نہیں۔ اس کے پایوں کے بیچ میں 4 برقی پنکھوں کو تختہ میز پر الٹی پھانسی دی گئی تھی۔ از بس کہ ہمارا قلم اس کی لفظی تصویر پیش کرنے سے عاجز ہے، لہٰذا تصویر کا سہارا لیا ہے۔ ہم نے ٹیبل فین تو بھانت بھانت کے دیکھے تھے، لیکن یہ فین ٹیبل ان سب کے الٹ تھی۔ وہ اسے فین ٹیبل کے نام سے ہی پیٹنٹ کرانا چاہتے تھے، لیکن مخفف نام فینی وضع کیا تھا۔ زیادہ پیار آتا تو فینی ڈارلنگ کہتے۔
ہم نے اس کا بھولا بھالا ڈیزائن دیکھا تو بے اختیار موجد پہ پیار آنے لگا۔ پوچھا صاحب پنکھے تو میز کے اوپر رکھے جاتے ہیں، آپ نے انہیں نیچے الٹا کیوں لٹکا دیا؟ بولے عام بازاری پنکھے فزکس کے گھسے پیٹے اصولوں پر بنائے جاتے ہیں، میں نے تو یہ پنکھا ایناٹومی کے اصولوں پر بنایا ہے، اسی لیے آپ کو سمجھنے میں دیر لگ رہی ہے۔ کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہو تو بتائیے سب سے زیادہ سردی کسے لگتی ہے؟ ہمیں۔ لا حول ولا قوت، میرا مطلب تھا جسم کے کس حصے کو؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردی میں سب سے پہلے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، دم بھی سب سے پہلے پیروں کا نکلتا ہے۔ بس ثابت ہوا اگر انسانی جسم کو ٹھنڈک پہنچانی مقصود ہو تو پنکھے کا رخ پاؤں کی طرف ہونا چاہیے نہ کہ سر کی طرف۔ چھت اور میز کے پنکھے سائنس کی روح سے سراسر ان سائنٹیفک ہیں، میں نے اس پر بڑی دماغ سوزی کی ہے، پنکھوں کو سر سے پیر تک اتارنے میں 3.5 لاکھ روپے لگ گئے۔ اچھا اب یہ بتائیے جب رات کو لان میں بیٹھیں تو سب سے زیادہ تکلیف کس چیز سے پہنچتی ہے؟ ہم نے کہا خواتین کے چہرے صاف نظر نہیں آتے۔ بولے قربان جائیے مگر یہ تو اندرونی تکلیف ہوئی، خارجی تکلیف بتائیے۔ ذہن پر بہتیرا زور ڈالا مگر کوئی اور قابل علاج تکلیف یاد نہیں آئی۔ ہمیں عاجز دیکھ کر خود تشخیص فرمائی کہ لان پہ سب سے بڑی نوئسنس مچھر ہوتے ہیں جو پیروں کو ڈنک مار مار کے لال کر دیتے ہیں۔ ٹیبل فین کی ہوا صرف چہرے اور دھڑ کو لگتی ہے اور اونچے پیڈسٹل فین کی ہوا سے استفادہ کوئی دوسرا پیڈسٹل فین ہی کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پارٹیوں میں خواتین بڑے سلیقے سے پلو ڈھلکاتی رہتی ہیں اور اسے ٹھیک کرنے کے بہانے دوسرے ہاتھ سے پنڈلیاں کھجاتی ہیں۔ اس عالم میں انہیں دیکھ کر آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا مچھروں پر رشک آتا ہے۔ بھائی آپ تو شاعری کرنے لگے، اسے کل رات کے لیے اٹھا رکھیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب فینی پوری رفتار سے چلے گی تو مجال ہے کہ ایک مچھر بھی پیروں کے پاس پھٹک جائے۔ ہم نے کہا پھر تو وہ رخ روشن کے گرد منڈلانے لگیں گے۔ جواب میں انہوں نے ہمیں مچھروں کی نفسیات سے آگاہ کرتے ہوئے اطمینان دلایا کہ پیروں کا مار کھایا ہوا مچھر چہرے کو بھی پھونک پھونک کے کاٹتا ہے۔ انہوں نے میز پر 2 من کے باٹ رکھوائے اور خود بھی اس پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئے، پھر مین سوئچ آن کیا۔ فیکٹری کے معائنے اور ناملائم بحث کے دوران ہم پسینے میں شرابور ہو چکے تھے اور کار ڈرائی کی پتلون میں سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ یوں بھی ڈھاکہ میں کپڑے 6 مہینے بارش سے تر رہتے ہیں اور 6 مہینے پسینے سے، لیکن فینی نے 2 ہی منٹ میں نہ صرف ہمارا سارا پسینہ خشک کر دیا بلکہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ اگر یہ 2-4 منٹ اور چلتی رہی تو جسم کی تمام اندرونی رطوبت کھینچ کر ہمیں کھڑنگ کر دے گی۔ ہماری بھیگی ہوئی پتلون اور قمیص پاپڑ ہو گئی تھی۔ ہم نے بالکل کیجول انداز میں اس کی قیمت پوچھی۔ گھاگ آدمی تھے، بھانپ گئے۔ بولے سرکار کی نظر ہے، 2 بنائی تھیں، ایک تو مشرقی پاکستان کے گورنر ہیلی کاپٹر میں ڈال کر لے گئے، دوسرا دانہ آپ کی نظر ہے، تحفہ چیز ہے فینی ڈارلنگ، انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ قیمت کیا ہے؟ ہم نے پھر پوچھا۔ بولے ماچس ہوگی آپ کے پاس؟ جی نہیں۔ انہوں نے اپنے سیکرٹری سے ماچس منگوا کر ہمیں پکڑا دی اور ڈپٹ کے بولے جلائیے۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے ایک تیلی جلائی تو کہنے لگے اب اس فیکٹری کو آگ لگا دیجیے۔ ہم نے ہکا بکا ہو کر پوچھا مگر کیوں؟ بولے پہلے آگ لگائیے پھر جرا کیجیے گا، جلدی کیجیے آپ کی انگلی جل رہی ہے۔ ہم نے دریافت کیا مگر کیوں؟ فرمایا اس لیے برادر کہ یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے، آپ مجھے اپنے سلیپنگ پارٹنر سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اگر یقین نہ آئے تو خدا کی قسم فیکٹری کو آگ لگا دیں۔ ہمیں آس پاس ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی جس میں ماچس سے آگ لگائی جا سکتی، چاروں طرف لوہا ہی لوہا تھا، خنزیری فولاد۔ ہم نے کہا یہ تو آپ کی محبت ہے لیکن پھر بھی بتائیے تو قیمت کیا ہے؟ کہنے لگے ابھی عرض کیا تو ہے فینی ڈارلنگ پہ 3.5 لاکھ روپے لاگت آئی ہے، آپ کو رعایت سے صرف 900 روپے میں دے دوں گا، گھر کی بات ہے برادر۔ 3.5 لاکھ کی چیز فقط 900 روپے میں مل رہی تھی۔ ہم نے فوراً 500 روپے نقد اور 400 روپے کا چیک پیش کیا، جنہیں جھپٹ کر جیب میں رکھنے کے بعد وہ 10 منٹ تک اسے قبول کرنے سے انکار کرتے رہے۔ پھر ہمارے وزٹنگ کارڈ پر 46 سال کی گارنٹی تحریر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس عرصے میں پنکھوں کی کارکردگی میں بال برابر فرق بھی آ جائے تو میری قبر پر جمعرات کی جمعرات جوتے مارنا۔ 46 سال سے زیادہ کی گارنٹی پر ہم نے بھی اصرار نہیں کیا، اس لیے کہ پھر بات سن 2000 سے آگے نکل جاتی اور 21ویں صدی تک محض اس مقصد کے لیے زندہ رہنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ بس بیٹھے قبر پہ جوتے مارتے رہیں، اور وہ بھی ڈھاکہ میں۔ پنکھوں کی پائیداری کا سبب یہ بتاتے تھے کہ یہ انہوں نے ایک نیم غرقاب جہاز سے سالویج کیے تھے۔ وہ جہاز چٹاگانگ کے قریب ایک جزیرے سے ٹکرا کے ناکارہ ہو گیا تھا، یہ اس کے ایگزاسٹ فین تھے۔
غرقاب شدہ جہاز تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ریلوے کمپارٹمنٹ ضرور دیکھے ہیں، جہاں بالکل ایسے ہی پنکھے مسافروں کو آپس میں لڑوانے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔